بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اس کائنات میں انسانیت کے سامنے پروردگار عالم کا تعارف کرواتے رہے، توحید باری تعالیٰ بیان کرتے رہے، شرک کی تردید کرتے رہے۔ حضرت یہ بڑے حوصلے اور ہمت کی بات ہے۔ ہم اپنی زبان پر یا ہاتھوں پر شمار کریں نا 950 سال تو ہم تھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر رسول حضرت نوح علیہ السلام نے گویا کہ 950 سال پروردگار کی مزدوری کی ہے اور لوگوں کے سامنے بار بار یہی دعوت کی پیش کی ہے، لوگوں پروردگار کی عبادت کرو، اس کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک نہ کرو کسی کو۔ اس کے مد مقابل ان کے جو مخاطبین تھے وہ ان پر قسم قسم کے الزام لگاتے، فتوے چسپاں کرتے، بلکہ یہ بھی باتیں کرتے اخلاق کے سے گری ہوئی۔ اصل ان کو تکلیف تو ان کے اپنے عقائد پر ہوتی تھی جو ان کی تردید کرتے تھے نوح علیہ السلام کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو ان کے اندر یہ صلاحیت استعداد نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن وہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتے، حضرت کے دماغی حیثیت پر بھی تبصرہ کرتے کہ دیکھیں جی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں رہنا، اس باللہ انسان ہے جی، چاہے اللہ تعالیٰ کا رسول ہو، جلیل القدر پیغمبر ہو۔ ایک موقع پر نوح علیہ السلام تھک گئے اور دعا مانگتے ہیں، اور یہی ہمارا آج کی اس گفتگو اصل موضوع ہے کہ انبیاء علیہ السلام، رسول علیہ السلام، ان پر جب بھاری وقت آتا ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ رب کو پکارتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کیا مانگی؟ فَدَعَا رَبَّهُ رَبِّ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، یا اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، یہ مجھ پر حاوی ہو رہے ہیں، میری مدد کیجیے۔ اگر غور کیا جائے تو اس کو اردو یا پنجابی میں اگر اس کا ہم معنی کریں تو نوح علیہ السلام اپنے پروردگار کے سامنے کہتے ہیں پنجابی زبان میں گویا کہ یوں، اے اللہ میں پھنس گیا، راڑ پھرنا۔ جس نے اس دنیا میں جب کسی دوسرے آدمی کی بندہ مدد طلب کرتا ہے، ان کی اعانت مانگتا ہے، تو یوں کہتا ہے بھائی صاحب میں پھنس چکا ہوں، اس مشکل سے آپ مجھے نکالیں۔ نوح علیہ السلام اس صورتحال میں، اس پریشانی میں، اس دکھ میں کہ مد مقابل بدتمیزی کر رہے ہیں، پھر فتوے چسپاں کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے میرے پروردگار میں پھنس گیا، آپ میری مدد کیجیے۔ اس دعا کے ذریعے میری اور آپ کی بڑی خوبصورت رہنمائی ملی کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے انبیاء کی سرگزشت قرآن پاک میں بیان کر کے رہتی دنیا کی انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں کہ لوگوں جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، دکھ ہو، رب کو پکارو۔ پریشانیوں کو وہی دور کرنے والے ہیں، دکھوں کو وہی ہٹانے والے ہیں، آسانیاں اور رحمتیں وہی کرنے والے ہیں۔ لوگوں غور کرو، میرے جلیل القدر پیغمبر رسول جن کو میں نے خود منتخب کیا ہے، جب ان پر بھاری وقت آتا ہے، آڑا وقت آتا ہے، تو وہ پروردگار کو پکارتے ہیں، تم بھی مجھے پکارا کرو۔ اس سے مزید ایک رہنمائی ملی کہ جب بھی رسولوں نے اپنے پروردگار کو پکارا ہے، دعائیں مانگی ہیں، حاجات پیش کی ہیں، زاریاں کی ہیں، براہ راست پکارا ہے، بغیر کسی واسطے وسیلے کے پکارا ہے۔ پورے قرآن پاک میں اگر آپ مطالعہ کریں ہدایت سمجھ کر، جب بھی رسولوں نے دعا مانگی ہے ربی ربی یا ربنا ربنا، تو حاصل کیا ہوا؟ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی دعاؤں کے ذریعے ہماری یہ رہنمائی ہوئی کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، صحت کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، رب کو پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، عملی زندگی میں ہم صرف رب کو پکاریں جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی۔